السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات نے مجھ سے تقاضا کیا ہے کہ پارلیمانی انتخابات کے سلسلے میں کچھ بنیادی باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں اور آپ کی سامعین کی خدمت میں عرض کروں۔ میں یہ بس عرض کرنا چاہوں گا، جو سب سے اہم مسئلہ ہے اور جس کی طرف جمعیت العلماء کی خاص توجہ رہی ہے، ابھی 6 مئی کو جمعیت العلماء کی ورکنگ کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی ہے، اس میٹنگ کے اندر بھی ہم نے تمام ضلع کے ذمہ داروں سے، اراکین عاملہ سے یہ خواہش کی ہے کہ وہ خاص طور پہ ووٹنگ پرسنٹیج میں اضافے کی طرف توجہ کریں۔ یہ بہت ہی نازک اور اہم مسئلہ ہے، اور پارلیمانی انتخابات کے اندر عام طور پہ ووٹنگ پرسنٹیج بہت کم رہتا ہے۔ اسی لیے اس طرف توجہ کرتے ہوئے تمام اراکین سے ہم نے خواہش کی کہ وہ ووٹنگ پرسنٹیج میں اضافے کی فکر فرمائیں، حتیٰ کہ بعض حلقوں کے اندر 50% کے قریب تک ووٹنگ پرسنٹیج پہنچ جاتا ہے۔ جبکہ مسلمانوں کی صورتحال یہ ہے کہ ابھی حالیہ جو اسمبلی انتخابات ہوئے تلنگانہ کے اندر، آپ اس کا جائزہ لے کے دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو مسلم علاقوں کے بوتھس ہیں وہاں پر ووٹنگ پرسنٹیج کسی جگہ 20 ہے، کسی جگہ 25 ہے، کسی جگہ 30 ہے، کسی جگہ 35 ہے۔ بہت کم ایسے مسلم علاقوں کے بوتھ ہوں گے جہاں آپ کا ووٹنگ پرسنٹیج 50% سے زیادہ کا رہا ہو۔ میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ گوشہ محل جیسے علاقے کے اندر، جہاں سبھی کی توجہ تھی اور مسلمان چاہ رہے تھے کہ بڑی تعداد کے اندر اس علاقے کے اندر ووٹنگ ہو اور مسلمان ووٹ ڈالیں، اور بڑی کوششیں اس کے لیے ہوئی، لیکن آپ اس کا بھی پرسنٹیج نکال کے دیکھیں تو کسی بھی مسلم علاقے کے بوتھ کا پرسنٹیج 55% سے زیادہ نہیں ہے، جبکہ دیگر طبقات کا آپ نکال کے دیکھیں تو 80% کے قریب تک ان حضرات کا ووٹنگ پرسنٹیج ہے، پولنگ پرسنٹیج ہے۔ اسی لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر امن و امان کا قائم ہو اور یہ ملک امن و بھائی چارگی کا گہوارہ بنے، تو یہ آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے اس ملک کے شہری ہونے کی حیثیت سے کہ آپ اور ہم اپنے ووٹ کے حق کو استعمال کریں، خود استعمال کریں، اپنے گھر والوں کے ووٹ کے حق کو استعمال کروائیں، اپنے گلی والوں کے ووٹ کے حق کو استعمال کروائیں، اپنے محلے کے ایک ایک فرد کی فکر کریں کہ وہ ضرور اپنے ووٹ کے حق کو استعمال کرے۔ تو اسی لیے پہلی گزارش تو میری یہ ہے کہ ووٹنگ پرسنٹیج کے اندر ضرور اضافہ کیا جائے، جس کے لیے میں نے جیسے عرض کیا کہ گلیاں تقسیم کر کے کام کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جمعہ کے موقع پر جو ائمہ اور خطبہ حضرات ہے، یہ آخری جمعہ آنے والا ہے، میری ان حضرات سے گزارش ہے کہ وہ ووٹ کی اہمیت کے اوپر گفتگو کریں۔ ماشاءاللہ گزشتہ جمعوں کے اندر سے کافی جمعوں سے اس پہ بات ہوتی رہی ہے، پھر ایک دفعہ ترغیب دیں، اس لیے کہ یہ ملکی الیکشن ہے، اور ملک میں اور جو پالیسیاں اس ملک کی طے ہوتی ہیں اس کے اندر بڑا کردار ملکی حکومت کا ہوتا ہے۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس الیکشن کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے ووٹنگ پرسنٹیج میں اضافے کی ترغیب عوام کو دینے کا اہتمام مسجد کے ذمہ داروں کی جانب سے کیا جائے۔ ائمہ، خطبہ، مساجد کے صدور اس سلسلے میں فکر فرمائیں۔ دوسری گزارش یہاں کے پارلیمانی انتخابات کے سلسلے میں ہے۔ تلنگانہ کے اندر 17 پارلیمانی سیٹیں ہیں۔ ان 17 پارلیمانی سیٹوں میں سے تقریباً 10 پارلیمنٹ کی سیٹیں ایسی ہیں جہاں پر اللہ کی ذات سے امید ہے کہ کوئی نہ کوئی سیکولر پارٹی جیتے گی، چاہے وہ کانگریس ہو، چاہے وہ BRS ہو، کوئی نہ کوئی سیکولر پارٹی جیتے گی۔ ہمیں ان 10 کے سلسلے میں زیادہ فکر ہمیں نہیں ہے، لیکن بقیہ جو 6 پارلیمانی حلقے ہیں جن کے اندر عادل آباد آتا ہے، جن کے اندر نظام آباد ہے، سکندرآباد ہے، مڈچل ملکاجگیری ہے، کریم نگر ہے، میدک ہے، یہ وہ حلقے ہیں جن حلقوں کے اندر فرقہ پرست طاقتیں بڑی قوت کے ساتھ کام کر رہی ہیں۔ ان کا ووٹ پرسنٹیج ان علاقوں کے اندر بہت زیادہ ہے، اور بڑے قسم کے لیڈروں کو ان لوگوں نے اس علاقوں کے اندر اتارا ہوا ہے۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ خاص طور پہ ان 6 پارلیمانی حلقوں کے سلسلے میں بہت ہی توجہ کے ساتھ، بہت ہی تیقظ کے ساتھ اور بہت ہی
फिक्र मंदी के साथ आदमी अपने वोट के हक का इस्तेमाल करे। मैं इसके सिलसिले में यह बात अर्ज करूंगा कि इन 6 हलकों में जहां जो सेक्युलर जमात का कैंडिडेट आगे बढ़ रहा है, आप उसको वोट डाल के आगे बढ़ा दें। सुना गया है कि आदिलाबाद के अंदर कांग्रेस मजबूत चल रही है, आप कांग्रेस के कैंडिडेट को वोट दें और उसको जिता दें। ये सेक्युलर जमात की जीत होगी, इस मुल्क के दस्तूर और आइन की जीत होगी। सुना गया है कि करीमनगर और मेदक के अंदर बीआरएस आगे चल रही है, आप बीआरएस को वोट डालें, वहां पर बीआरएस को जिता दें। ये सेक्युलर जमात की जीत होगी और मुसलमानों और इस मुल्क के दस्तूर और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में आपकी बहुत बड़ी खिदमत होगी। एक और पार्लिमानी सीट है जो शहर हैदराबाद से जिसका ताल्लुक है और पहले जो मुंतखब होते आए हैं, आइंदा भी तवक्को है कि वही मुंतखब होके आएंगे। लेकिन हमारी और आपकी फिक्र सबसे ज्यादा इन 6 पार्लिमानी हलकों की तरफ होनी चाहिए। मैं एक दफा फिर अर्ज कर देता हूं, निजामाबाद है, आदिलाबाद है, करीमनगर है, मेदक है, मलकाजगिरी और मेडचल का इलाका है और सिकंदराबाद का इलाका है। इन इलाकों के मुसलमानों से, सेक्युलर आवाम से, अकलियती तबकात के लोगों से हमारी ये दरख्वास्त है, ख्वाहिश है कि वो इस सिलसिले के अंदर जरूर फिक्र फरमाए और एक जो निकलने वाला कैंडिडेट है सेक्युलर जमात का, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीआरएस हो, उसको जिताकर ये इस मुल्क के दस्तूर और आइन की खिदमत के अंदर अपना हिस्सा अदा करें। जज़ाकुमुल्लाह। Hidayah Junior College. We provide result-oriented coaching for NEET, JEE Mains, CA Foundation, along with regular IPE courses. Hidayah offers courses MPC, BIPC, CEC, MEC and HEC. Separate campuses for boys and girls with best-in-class infrastructure along with Islamic education and Quran classes. We are located at Mehdipatnam, Chandrayan Gutta and Santosh Nagar. Registrations are open. Hurry up. Visit today.